الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین برابر غالب رہے، ظاہراً ظہور بمعنی غلبہ سے اس میں فاعل ہے، تو ظاہراً کا معنی غالباً، دین برابر غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی یہ دیر کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے مذہب میں افطار جلدی کرنا، وقت ہوتے ہی اول وقت میں افطار کرنا، یہ افضل ہے اور یہ دینداری کا کمال ہے۔ ہاں، یہود و نصارہ اس کے خلاف کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بددینوں کی مخالفت کرنے سے دین کا غلبہ اور دین کا کمال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، ابو داود اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود، قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى، رواہ مسلم۔ حضرت ابو عطیہ سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں اور مشہور تابعی حضرت مسروق کے ہم پلہ اور ان کے رفقا میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کے پاس گئے، میں اور مسروق دونوں گئے۔ دخلتو انا و مسروقن، دیکھیے مسروق کا عطف دخلتو میں ضمیر تا ہے، فاعل ہے، اس پر ہے، لیکن اس کے بعد پھر انا بھی لایا گیا، تو یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ عربی زبان میں نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف اس وقت تک صحیح نہیں جب تک اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہ لائی جائے۔ ہاں، اس لیے اب دخلتو و مسروقن کہتے تو یہ صحیح نہ ہوتا، اس لیے انا یہاں دخلتو میں تا ضمیر جو ہے ضمیر بارد، اس کی تاکید لے آئی گئی۔ مانا کیا ہوا کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے تو ہم نے عرض کیا کہ ام المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو شخص ہیں، ان میں سے ایک جلد افطار کرتا اور جلد نماز پڑھتا ہے۔ یہاں نماز سے مراد وہی افطار کے بعد والی جو نماز ہوتی ہے، یعنی مغرب کی نماز، اول وقت میں افطار کرنا اور پھر اول وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا۔ اور دوسرے شخص وہ ہیں کہ جو دیر سے افطار کرتے اور دیر سے نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ قالت ایہما یعجل الافطار ویعجل الصلاة، تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ کون جلدی افطار کرتا اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا عبداللہ ابن مسعود، وہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہ جو ہی وقت ہو جاتا ہے یہ کام کرتے ہیں وہ۔ قالت، تو ام المؤمنین نے فرمایا ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں کہ اول وقت میں افطار کرنا اور وقت میں پھر نماز پڑھنا۔ والآخر ابو موسیٰ، اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری یہ بھی کبار صحابہ میں سے ہیں اور بڑے بلند رتبہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ میں، علم شریعت میں ان سے کہیں فائق ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے رخصت پر عمل کیا، یا یہ ہے کہ کوئی مجبوری رہی ہو ان کی، اس مجبوری کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ ہاں بہرحال جہاں تک ہو سکے عزیمت پر عمل چاہیے، عزیمت پر عمل افضل ہے۔ عن الارباض ابن ساریۃ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ارباض ابن ساریہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سحری کے لیے بلایا، سحور، فقال، تو فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، بابرکت صبح کے کھانے کی طرف آؤ، بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، تو اس کو بابرکت فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سحری میں برکت ہے۔ بعد میں حدیثوں میں صاف صاف کھلے الفاظ میں یہ چیز آئی ہے، فإن فی السحور برکۃ۔ یہاں حلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حلمہ یہ اسماء افعال میں سے ہے، اور اس کے استعمال میں اہل حجاز اور بنو تمیم کے ہاں اختلاف ہے۔ اہل حجاز اس کو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ اہل حجاز کی لغت پہ آیا ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی یہ واحد ہی استعمال ہے، ہلم شہداءکم، حالانکہ یہاں جمع کے معنی میں ہے ہلم، کہ اپنے گواہوں کو بلا لو، تم لوگ بلا لو، جمع والا معنی ہے، مگر صیغہ واحد ہی کا آیا ہے۔ اور بنو تمیم جیسا صیغہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس میں ضمیر لگا دیتے ہیں، واحد مذکر ہو تو ہلما، تثنیہ ہو تو ہلما، اسی طریقے سے جمع ہو تو ہلمو، ایسے بنا لگاتے چلے جائیے ضمیر۔ شریعت صاحب وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی سحری کھجور مومن کی کیا خوب سحری ہے، یعنی سحری کے ٹائم کھجور کھائیے تو یہ بہترین سحری ہے۔ چونکہ یہ ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر قوت اور توانائی ہوتی ہے۔ آج تک تمام قدیم جدید اطباء اس کی خوبی کے اوپر متفق ہیں۔ رواہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ باب تنزیہ الصوم، روزے کو پاک کرنے کا بیان۔ تنزیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور ایک چیز کو دوسری چیز سے دور رکھنا۔ تو یہاں باب و تنزیہ الصوم سے مراد کیا ہے؟ یعنی روزے کو ایسی چیزوں سے پاک رکھنے کا بیان کہ جو چیزیں روزے کو توڑ دیں یا روزے کے اندر کراہت پیدا کر دیں، جو روزے کے مزاج کے خلاف ہوں، ان سے روزے کو پاک کرنے کا بیان۔ اب مزاج کے خلاف ہو تو چاہے اس حد تک مزاج کے خلاف ہو کہ انہیں توڑ دیں، یا اس حد تک کہ توڑیں تو نہ
مگر شرعاً ناپسندیدہ ہوں. دونوں کا بیان اس میں آئے گا. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به لم يدع قول الزور والعمل به، یہ عملہ کا عطف قولہ پہ ہے. فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی بات بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزے کی حالت میں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. وہ روزہ سمجھ کے کھانا پانی چھوڑے ہوئے ہے، مگر جھوٹ بات بھی بول رہا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کر رہا ہے جی، تو پھر اس کا یہ خالی بھوکھا رہنا ہے. روزے کی جو روحانیت ہے، اصل روح ہے، اس سے روزہ خالی ہے، اس کا بے روح روزہ. تو بے روح روزہ کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اب یہ ہے کہ کیا جھوٹ بولنے، جھوٹ پہ عمل کرنے سے روزہ واقعی ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. مراد ہے کہ اس کی روح جاتی رہتی ہے، بے روح ہو جاتا ہے. رواہ البخاری. عن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وكان املككم لاربه، متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے. مباشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الصاق البشرۃ بالبشرہ، الصاق الجلد بالجلد، مرد کا عورت کے ساتھ لباس بیچ میں حائل ہوئے بغیر جسم کو جسم سے ملانا، یہ ہے مباشرہ. تو روزے کی حالت میں سرکار بوسہ بھی لیتے اور مباشرت فرماتے. پھر وہ کہتی ہیں وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ، اور اپنی حاجت اور شہوت میں وہ تم سب سے کہیں زیادہ اس پر کنٹرول رکھنے والے تھے. یعنی وہ اپنے نفس پر اور اپنی حاجت پر تم لوگوں سے کہیں زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے، اس سے آگے نہ بڑھتے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ بوسہ لینے میں سے روزہ ٹوٹتا نہیں. یوں ہی مباشرت، اگر مباشرت ہی کی حد تک رہے اور اس سے آگے کا وہ پیش خیمہ نہ بنے کہ جمع کا پیش خیمہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس میں حرج نہیں. اور اگر ایسا ہے کا پیش خیمہ بنتا ہے تو اس صورت میں وہ مکروہ ہے. اچھا، اس لیے بعض روایت میں آگے آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے کو اجازت دی، عمر دراز کو اجازت ہے، اور جو جوان ہیں ان کو اجازت نہیں، ان کے لیے مکروہ ہے. اچھا، اس میں بھی یہ تفصیل وہی ہوگی کہ اب جوانوں میں سب کے نفس الگ الگ ہوتے ہیں اور کنٹرول کی قوت سب میں الگ الگ ہوتی ہے، یوں ہی عمر درازوں میں بھی. لیکن عمومی حالت جو ہوتی ہے وہ عمر درازوں میں بنسبت جوانوں کے کنٹرول کی قوت زیادہ ہوتی ہے. وعنها قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وهو جنوب من غیر حلم فیغتسل ویصوم، متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فجر آپ صبح کا وقت آ جاتا. یدرکہ الفجر، فجر سے مراد صبح کا وقت آپ پہ آ جاتا، جب کہ آپ
احتلام کے بغیر جنوبی ہوتے، ایک تو جنوبی آدمی احتلام سے ہوتا ہے اور دوسرے جمع سے ہوتا ہے، تو من غیر حلم سے بطور کنایہ مراد لیا انہوں نے جمع، اسی لیے نیچے کے محشی نے لکھا من غیر احتلام بل من جماعن، یعنی ہم بستری کرتے اور ہم بستری کی وجہ سے جنوبی ہوتے اور اسی حالت میں فجر صادق کا وقت آ جاتا، روزہ شروع ہو جاتا، فیغتسلوا ویصوموا، تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے، مطلب غسل فرما کے نماز فجر پڑھتے پھر روزہ بھی رکھتے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے اور جنابت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب پورا دن آدمی جنوبی رہے تو لازمی طور پر اس کی ساری نمازیں چھوٹیں گی، تو اس سے کراہت ضرور آئے گی، لیکن روزہ اس وقت بھی ٹوٹے گا نہیں۔ روزہ الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے، یہی عام علماء کا قول ہے۔ عن ابی ہریرہ عن ابن عباس قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، سینگی لگوائی، جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، اور آپ نے سینگی لگوائی اس وقت جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے، روزہ دار تھے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حکم کیا ہے پچھنا لگوانے کا؟ پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا جانتے ہیں؟ ہاں، عربی اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ اس میں جس میں کبھی بعض جگہ فاسد خون جمع ہو جاتا ہے تو اس کے نکالنے کا، اس کے علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا احتجام، جس کو اردو میں پچھنا لگوانا اور سینگی لگوانا کہتے ہیں۔ تو اب بھی وہ طریقہ رائج ہے، بعض رائج نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہے، کہیں کہیں پایا جاتا ہے، یہاں مبارک پور میں بھی شاید کوئی صاحب لگاتے ہیں، ہاں، تو اس میں ہلکا سا ذرا سا نشتر لگا کر کے، اور ایک آلہ ہوتا ہے، پہلے پرانے زمانے میں تو وہ یا تو لوہے کی کوئی چیز ہوتی تھی اور یا جانور کا کوئی سینگ ہی لے لیتے تھے اور اس کو ذرا سا طرف کاٹ دیتے تھے اور پھر ایک طرف ادھر بھی کاٹے دیتے، پھر اس کو لگا کر کے کھینچتے تھے منہ سے۔ اور اب تو جو جدید طریقہ آ گیا ہے اس میں منہ سے کھینچنا وچنا نہیں ہے، وہ خود اس طرح کی کوئی مشین ہوتا ہے، وہ لگا دیتے ہیں، وہ خود کھینچ لیتی ہے، اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، وہ خود دھیرے 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 ہاں تو خود کھینچ لیتی، ہوا اس کی نکال دیتے ہیں، مطلب جہاں پہ جس میں لگانا ہے ہاں ہوا نکال دیں گے تو چپک جائے گا، ہاں ہاں، اس کے دباؤ سے خود نکلتا ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے، وہ ایک جدید صورت ہے اس کی، یہ قدیم علاج ہے پہلے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حالت احرام میں پچھنا لگوایا اور روزے کی حالت میں بھی۔ اب سوال یہ ہے اچھا اس کی حالت احرام میں پچھنا لگوانے یا سینگی لگوانے کا حکم کیا ہے؟ تو جائز ہے، مگر اس تفصیل کے ساتھ جبکہ بال وغیرہ نہ ٹوٹیں، کیونکہ اگر بال ٹوٹیں گے تو یہ احرام کے خلاف ہے، پھر اس کے حساب سے صدقہ یا دم دینا پڑے گا، جتنے بال ٹوٹیں گے اس کے حساب سے، وہ تفصیل حج کے بیان میں آئے گی۔ اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوانا عام حالات میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بعض حدیث میں ایک حدیث آئی ہے آخر میں کہ جس میں یہ آیا ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنا لگانے والے نے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا، افطرا، ہاں، تو اس کا دوسرا مطلب ہے، وہاں بتایا جائے گا، وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا یا پی لے تو
تو اپنا روزہ پورا کرے، ہاں، کیونکہ اسے اللہ ہی نے کھلایا پلایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان سے نسیان سے کوئی عمل ہو جائے تو وہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھے؟ روزے کے خلاف کوئی عمل ایسا ہو گیا، کھانا پینا، اچھا جان بوجھ کے نہ ہو، جان بوجھ کے ہو تو سب ختم ہی ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ بھول کے منہ میں رکھا تھا، کچھ کھا بھی لیا تھا، جیسے یاد آئے رک جائے، جو منہ میں ہے اس کو بھی نیچے نہ کرے، اگر کر دیا کام سے کام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وعنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن ولا ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت انیابه ثم قال اطعمه اهلك متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اسی دوران کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا، ہلکت۔ سرکار نے فرمایا مالکا کیا ہوا؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، نے کہا روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جسے تم آزاد کرو؟ هل تجد رقبة تعتقها قال لا، کہا نہیں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو فرمایا کہ کیا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بہت کمزور ہوں، یہ طاقت نہیں ہے اتنی۔ قال هل تجد اطعام 60 مسکینا، سرکار نے فرمایا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی سکت پاتے ہو؟ قال لا، نہیں وہ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ قال اجلس، اس سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی رکے رہے، مکوسا یعنی توقفا۔ راوی کہتے ہیں فبین نحن ولا ذالک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ہم لوگ اسی اسنا میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی زنبیل لائی گئی جس میں کھجوریں تھیں۔ یہ عرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خود کہتے ہیں العرق المکتل الضخم۔ راوی بیچ میں ایک لفظ کا معنی بتاتے ہوئے بیچ میں لے آ رہے ہیں، اور جب حدیث کے بیچ میں کسی لفظ کی توضیح، تفسیر یا کسی عام کی تقیید یا کسی مبہم کی تفسیر کے لیے کوئی چیز بڑھائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح اصول حدیث میں مدرج۔ یہ مدرج ہے اتنا، ہاں تو کہہ رہے ہیں العرق المکتل الضخم، مکتل زنبیل بڑا تھیلا، ضخم اس کا معنی بھاری بھرکم بڑا، تو عرق کا معنی ہے بہت بھاری بھرکم تھیلا، زنبیل۔ اور کتاب
لغت کی کتاب ایک مغرب ہے، اس میں بتایا کہ عرق یہ اس زنبیل اور تھیلے کو کہتے ہیں جس میں 20 سا کھجوریں آ جائیں. ایک قول ہے کہ جس میں 15 سا کھجوریں آ جائیں. 20 سا کھجور کا مطلب کتنا ہوا؟ 20 چوک 80 کلو. ہاں، اور 15 چوک 60. ہاں اچھا ہاں، تو اب آپ کے ہاں جو بھی کہتے ہیں وہی ترجمہ کر دینا. ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا ہے. قال اين السائل، جب یہ کھجوریں آ گئیں تو سرکار نے فرمایا ارے وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ قال انا، اس نے کہا میں ہوں. پتہ چلا ہر وقت ہر جگہ انا کہنا منع نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی کو انا کہنا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے. جہاں انانیت کی بنیاد پہ نہ ہو، تکبر کی بنیاد پہ نہ ہو، اور جہاں انا کہنے سے تعین بھی ہو جا رہی ہو، ہاں، تو وہاں انا کہنا منع نہیں ہے. ہاں، اب باہر آپ کھڑے ہیں، کسی نے کہا کون؟ کہنا میں. کیا مطلب ہے میں؟ فون پہ ہیں آپ، اور ادھر سے فون آیا، پوچھنا کون؟ کہنا میں. تو یہ بلا وجہ ہے. اس میں کہنے سے میں کی تو تعین ہی نہیں ہو رہی، اس لیے جواب ہی پہ مقصد ہے. اگر ایسا کچھ نہ ہو تو انا کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کہنے میں بات سمجھے؟ ہاں. قال انا، تو عرض کیا کہ میں ہوں. وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. کہا تو ان میں کئی لوگ تھے تعین، انہوں نے کہا میں. واضح ہو گیا کون ہے. قال خذ هذا فتصدق به، سرکار نے کہا یہ لو، جا کے صدقہ کر دو. فقال الرجل اعلی افقر منی یا رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا کہ کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر میں صدقہ کروں یا رسول اللہ؟ اعلی افقر منی مطلب ہے کہ صدقہ تو غیر محتاج کو کرتا ہے، تو کیا میں اپنے سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہے میں اس پہ صدقہ کر دوں؟ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی. کا بخدا مدینے کی ان دو سنگستانوں کے درمیان، لابتن کا معنی ہوتا ہے سنگستان جہاں کی زمین پتھریلی ہو. ہاں، یرید الحرتین، ان کی مراد کیا تھی؟ وہی سنگریزوں والی زمین، کیونکہ مدینہ طیبہ کے دونوں طرف سنگریزوں والی زمین ہے. خاص طور سے سیاہ سنگ پتھر کو حرہ کہا جاتا تھا. ہاں، تو اس کی مراد لابتین سے حرتین تھی. وہ ترجمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بخدا مدینے کے دونوں سنگستانوں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں ہے کوئی جو میرے گھر والوں سے زیادہ حاجت مند ہو. سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ حاجت مند تو ہمارے ہی گھر والے لوگ ہیں. کس کو میں دے دوں جا کے؟ سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں. تو جب یہ بات کہی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے یہاں تک کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. یعنی یہاں انیاب ناب کی جمع ہے. ناب تو ایسے نوکیلے دانتوں کو کہتے ہیں. انسان میں ہو تو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں. اور جانوروں میں ہوں تو وہ انتہائی نوکیلے جن سے وہ شکار کرتے ہیں. لیکن یہاں مطلق دانت مراد ہیں. ظاہر سے بات مطلق دانت سے مراد یہی ہوگی جو آگے والے دانت ہیں، کیونکہ پیچھے والے داڑھ جو ہیں یہ تو ہنسنے میں کبھی ظاہر نہیں ہوتے. یہ اسی وقت ظاہر ہوں گے جب بالکل منہ کھول دے آدمی. ہاں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
کی جو ہنسی ہوتی تھی زیادہ تر تو عموماً مسکراہٹ ہوتی تھی، کبھی کبھار ایسا ہوا کہ اس سے کچھ آگے بڑھی تو زیادہ سے زیادہ آگے کے دانت ظاہر ہو گئے بس. حتیٰ بدت انیابہ، تو سرکار ہنس پڑے یہاں تک کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. ثم قال اطعمہ اہلک، چلو اپنے گھر والوں کو کھلا دو. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. اب یہ ہے کہ یہ کیا، تو اس کے بارے میں سب سے واضح یہ ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں بنایا تھا، با اختیار نبی بنایا تھا. یہ دیکھیے جس میں کفارہ ہوتا ہے تو کفارہ دوسروں کو دینے سے تب ادا ہوتا ہے، لیکن یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تب بھی کفارہ تمہارا ادا ہو جائے گا. ہاں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث. خود قرآن کریم میں جو اختیار دیا گیا ہے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. ہمارے نبی تو با اختیار ہیں، وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے نبی مجبور ہوں گے. جی ہاں، الحمدللہ ہم لوگ تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا مجبور نہیں، با اختیار ہے، اور اس نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے اختیارات عطا فرمائے ہیں. وہ اختیار دینے والا ہے، ہاں، اس کے دینے کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اور جس کو اختیار دیا جا رہا ہے اس میں لینے کی صلاحیت ہے. تو یہ بیچ والوں کا پیٹ کیوں پھولتا ہے، پھٹا جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. ہاں.